خاصا میرا تو آپ نے کہا نا اویئرنیس بہت زیادہ آ گئی ہے لوگوں میں، تو اسی سے سوال ہے کہ ہم یہ سمجھتے رہے میرے جیسے لوگ اور ہم جیسے بہت بڑی ایک تعداد کہ یہ ملک جو ہے وہ بہت محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور اس ملک میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس ملک کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں ہونے دیں گے. لیکن پچھلے 6 ماہ میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تو اب تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس ملک کو کون چلا رہا ہے. تو یہ بہت بڑی تشویش کی بات ہے کہ اگر اس ملک کے ادارے بھی اگر ہمارے ساتھ اس ملک کے ساتھ اس طرح سے سنسیئر نہیں ہے، تو یہ تو بہت زیادہ دکھ کی بھی بات ہے اور بہت تشویش کی بھی بات ہے اس میں. دیکھیں، آج ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، انپریسیڈنٹڈ پریس کانفرنس، کہ کبھی بھی آئی ایس آئی کے چیف نے میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس نہیں کی، اور اس کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر، اور وہ پریس کانفرنس ساری پولیٹیکل کی انہوں نے. تو نارملی تو وہ سیکیورٹی میٹرز پہ کرتے ہیں پریس کانفرنس، اور جو سیکیورٹی میٹرز کے باہر پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ تو کرتے ہیں جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. تو منسٹرز اویلیبل ہیں، ان کا کام تھا پریس کانفرنس کا، لیکن انہوں نے ایک انپریسیڈنٹڈ آج سٹیپ لیا. اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم پولیٹکس میں شرکت نہیں کریں گے، ہم پولیٹکس سے باہر رہیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اور بہت سی چیزیں کہیں، لیکن جو میں سمجھا ہوں انہوں نے ریٹریٹ کیا ہے کہ ہم ملک کو ڈیفینڈ کریں گے صرف جو ہماری آئینی رول ہے. دیکھیں، مایوس تو ہم بھی ہیں، کیونکہ جو آج تک کیا ہوتا رہا پاکستان میں، پولیٹیکل گورنمنٹس آتی تھی وہ فیل ہوتی تھی، ملٹری گورنمنٹ آتی تھی لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے، کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ پولیٹیشنز پھر بھی پولیٹیشنز کرپٹ ہیں، یا وہ ٹھیک نہیں، یا وہ اس کوالٹی کے نہیں. تو جب فوج آتی تھی لوگ سمجھتے تھے اب ڈسپلن آ جائے گا، اور لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے. تو یہ ایوب خان کے مارشل لاء میں بھی ہوا، ضیاء الحق کے مارشل لاء میں ڈیوائیڈڈ تھی ملک، آدھی پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے اور آدھے پھر ضیاء الحق کے ساتھ، جو کہ جس کو رائٹ اور لیفٹ کی پولیٹکس کہتے ہیں. جنرل مشرف آیا، لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی، کیونکہ لوگ تنگ تھے. یہ دو مین پارٹیز کی 11 سال میں جو کرپشن تھی، دو دفعہ گورنمنٹس کرپشن میں نکالی گئی، دونوں گورنمنٹس. تو لوگ جنرل مشرف کو ایک دیکھتے تھے کہ ایسے کوئی سیویئر کہ وہ اب آ کے یہ کرپشن ختم کریں گے اور ملک کا نظام ٹھیک کریں گے. لیکن اس باری کیا ہوا ہے؟ اس باری جب گورنمنٹ ہٹائی گئی ہماری اور یہ رجیم چینج کانسپریسی جو تھی، وہی دو پارٹیز آ گئیں جن کے جانے پہ جنرل مشرف کے دور میں سیلیبریشن ہوئی ان کی کرپشن کی وجہ سے، اور جن کی وجہ سے مجھے ووٹ پڑی. مجھے لوگوں نے ووٹ اس لیے ڈالی 2018 میں کہ لوگ ان کی کرپشن سے تنگ تھے. تو جب وہ واپس آ گئیں، پرابلمز ادھر سے شروع ہوئے. اب تاثر یہ ہے کہ جناب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ ہے، جو ان کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے لوگ سارے ان کو برا بھلا کہیں گے، کیونکہ لوگ ان کو تو چھوڑے، انہوں نے جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کرپشن کے الزامات لگائے ہوئے ہیں 30 سالوں سے، وہ ساری قوم کو یاد ہے. تو جو پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہیں وہ تو کنونسڈ ہیں کہ نواز شریف کرپٹ ہے، اور نواز شریف کے سپورٹر سمجھتے ہیں زرداری کرپٹ ہے، اور جے یو آئی کے سپورٹر سمجھتے ہیں دونوں کرپٹ ہے. اور انہوں نے کیا ایک دوسرے کو کرپٹ کہا ہوا ہے، الزام لگائے ہیں، زرداری کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. تو جو بھی ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہوگا، یہ چاہے جو مرضی ہو، جتنا مرضی لوگ اپنی فوج کو بھی اسٹیبلشمنٹ کو پسند کریں، لیکن اگر ان کے ساتھ جو لگے گا وہ اس کو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے. یہ پرابلم ہوا ہے اس باری. ہماری پارٹی کو تو بڑا فائدہ ہوا ہے، جب یہ سارے اکٹھے ہو گئے لوگوں نے تو ہمیں اور سپورٹ کیا. اور جب لوگوں کو یہ بھی پتہ چل گیا، وہ جو سائفر، وہ تو اب خود ہی گورنمنٹ سامنے لے آئی ہے، تو جو سائفر کا پتہ چلا کہ بیرونی ملک کانسپریسی بھی تھی ہٹانے کے لیے، اور لوگوں کو غصہ ہے. لوگوں کی عزت نفس کے اوپر فرق پڑا. لوگ پرائیڈ اور ڈگنیٹی چاہتے ہیں، لوگ خودداری چاہتے ہیں. قوم ہماری خوددار ہے. تو ایک وہ ریئیکٹ کیا، اور ایک ان کے سارے جو کرپٹ لوگ اکٹھے ہو گئے، اور پھر انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے شروع کر دیے، اور قوم کی معیشت تباہ کر دی.
इकॉनमी नीचे चली गई, जो एक 6% पे मुल्क ग्रोथ रेट चल रही थी वो नीचे चली गई, और इन्होंने आके अपने करप्शन केसेस खत्म किए। तो इनके अगेंस्ट नफरत है कौम की, वो रिफ्लेक्ट हुई। जो बाय इलेक्शंस आए, इन्होंने पूरी कोशिश की, इलेक्शन कमीशन जो बिल्कुल इनके साथ एक इनका हिस्सा है, एक उसने मिलके इनके साथ साजिश की, उसके बावजूद हार गए। तो इस वक्त स्टेज ये है कि इस्टेब्लिशमेंट का सिर्फ एक रोल अवाम देखना चाहती है कि वो इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन फैसिलिटेट करें, क्योंकि पावर तो उनके पास है। पावर ब्रोकर बन के फैसिलिटेट करें फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो एक ही हल है मुल्क को इस अजाब से, जो दलदल में घुस रहा है मुल्क, उससे निकालने के लिए। क्योंकि खुद ही शहबाज शरीफ कह रहा है अब हमारे पास तो पैसे नहीं कर्जों की किस्तें देने पे, वो अब खुद हाथ खड़े कर रहे हैं कि जी हम तो दुनिया इमदाद करे, हमारे पास यानी मुल्क एक डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो जब ये खुद ही कह रहा है, बॉन्ड्स क्रैश कर गए हैं पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई कमर्शियल बैंक पाकिस्तान को कर्जे देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वक्त एक क्राइसिस सिचुएशन है। इससे निकलने के लिए लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। वो क्यों करवाए? क्योंकि उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और उसके बाद फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। जी मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, बेसिकली मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। सबसे पहले तो मैंने ये कहना था कि इंशाल्लाह हम सबको, ओवरसीज पाकिस्तानीज को, ये हमें पूरी उम्मीद है हम कि ये लॉन्ग मार्च भी कामयाब होगा, आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह, और ये पाकिस्तान की कामयाबी है इंशाल्लाह। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश पाकिस्तानीज, मैं यहाँ यूके में हूँ, कि जैसे ही आपका लॉन्ग मार्च कामयाब होता है इंशाल्लाह, आपने प्लीज़ एक दफ़ा लंदन आना है। वैसे तो हमने नवाज शरीफ को आपकी कमी महसूस नहीं होने दी, तकरीबन बाई वीकली प्रोटेस्ट यहाँ पे होते हैं, लेकिन एक दफ़ा आपकी क़यादत में जो है वो हमारी ख्वाहिश है कि हम एवरफील्ड की तरफ मार्च करें। और जस्ट टू ऐड कि PTI UK हम दूर ज़रूर हैं आपसे, लेकिन हम लॉन्ग मार्च के दौरान PTI UK एक कार रैली निकाल रही है ऑल द वे फ्रॉम स्कॉटलैंड अंटिल द एवरफील्ड अपार्टमेंट्स। तो हमारा जो एहतजाज है वहाँ आप होंगे, और यहाँ हमारी भरपूर कोशिश होगी कि जो यहाँ करप्शन चोरों का टोला बैठा हुआ है उसको हम यहाँ पर सुकून से न रहने दें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, मैं आपको सिर्फ देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मेरी सारी कौम के लिए समझने की। देखिए, अल्लाह का हुक्म है अमर बिल मारूफ, अल्लाह का हुक्म है मुसलमानों को, माशरे को, मुसलमानी के माशरे को, कि आपने हक और सच के साथ और अच्छाई के साथ खड़े होना और बुराई के ख़िलाफ़ खड़े होना है। इसको जब भी मैं ये बात करता हूँ तो बदकिस्मती से कोई लोग समझ जाते हैं कि जी मैं जब कहता हूँ कि इंसान को अल्लाह ने इजाज़त ही नहीं दी न्यूट्रल होने की, ये कुरान की आयत है कि कहीं नहीं लिखा हुआ कुरान में कि आप ना सच की तरफ, ना आप अच्छाई और ना बुराई के साथ बीच में खड़े हो जाइए, कहीं नहीं कुरान में लिखा हुआ। और जो मगरबी माशरे हैं, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मैंने जो सारा तजर्बा मेरा इंग्लैंड के अंदर बड़ी देर मैंने टाइम गुजारा और फिर मैं दुनिया भी फिरा, वहाँ वाक़ई अमर बिल मारूफ है। उन माशरों के अंदर अगर किसी के ऊपर चोरी और करप्शन का धब्बा लग जाए तो कौम उसको रिजेक्ट कर देती है, और जो असल एक कौम के अंदर अच्छाई को प्रोटेक्ट कौम करती है। कानून कितना, लॉ एनफोर्समेंट कितने लोगों को पकड़ लेगी, लेकिन जब एक कौम फैसला कर लेती है कि हमने बुराई को एक्सेप्ट नहीं करना, तो वो सबसे बड़ा प्रेशर होता है, क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल होता है। जब उसको पता चलता है कि माशरा मुझे रिजेक्ट कर देगा अगर मैंने बुराई की, वो सबसे ज़्यादा डिटरेंस होती है बुराई की। मैं अब महज़ब माशरों की मिसाल दूंगा आपको कि जो हमारे सामने सिंगापुर चेंज हुआ, जब सिंगापुर के अंदर एक लीडर ने आके रूल ऑफ लॉ कायम किया, और जब रूल ऑफ लॉ आया तो करप्शन ख़त्म कर दी, उसने किसी को कानून के ऊपर होने नहीं दिया। तो उसके वज़ीर ने जब करप्शन की और वो पकड़ा गया तो उस वज़ीर ने खुदकुशी कर ली। क्योंकि उसे पता था माशरा अब मुझे रिजेक्ट कर देगा, अमर बिल मारूफ पे चल रहा है। जापान के अंदर कई दफ़ा पॉलिटिशियंस पकड़े जाते हैं करप्शन में, खुदकुशी कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि माशरे में जगह ख़त्म हो जाती है। यहाँ वो बैठ के लंदन जाके याशियाँ करनी शुरू कर देते हैं।
اور پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد NRO لے کے واپس آتے ہیں اور لوگ پھول پھینکتے ہیں. تو جب برائی بری نہیں ہے معاشرے میں تو پھر محنت کون کرے گا؟ تو جو بنیاد ایک معاشرے کی رکھی جاتی ہے وہ امر بالمعروف پہ رکھی جاتی ہے، جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی بیس بنائی تھی، عدل اور انصاف اور امر بالمعروف پہ. اور یہ جب ہماری قوم میں شعور آ جائے گا، ہم جب برائی کو برا کہیں گے اور ہم جب وہ نیب کورٹ میں جا رہے ہیں ہم پھول نہیں پھینکیں گے، تو یہ سب سے بڑا چینج ادھر سے آئے گا. کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی. جی السلام علیکم خان صاحب، عمر یعقوب واشنگٹن DC سے. جی میرا کویشچن سب سے پہلے تو مجھے اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ کامیابی جو ہے وہ خان صاحب آپ کا مقدر ہے اور کوئی چیز آپ کو جو ہے وہ چکا نہیں سکے گی. میرا کویشچن تھوڑا سا ہٹ کے ہے کہ آپ ایک طویل سفر ہے، 26 سال آپ کا ایک پولیٹیکل کیریئر ہے اور آپ پاکستان کے پرائم منسٹر بھی رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ایک روحانی سفر ہے اور جو آپ کی روحانی پرواز ہے، تو کیا ہم کوئی ایکسپیکٹ کریں آپ کی طرف سے کوئی بک یا کوئی رائٹنگ میں ایسی چیز کہ جو کہ اس قوم اور اس نسل کے کام آئے گی، اور جب کل کو کوئی لیڈر کھڑا ہو تو دوبارہ اسی سانپ سے نہ ڈسا جائے کہ جس سے پوری پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ بڑی بڑی ہے؟ تو کائنڈلی اس پہ تھوڑا سا دیکھیں، پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ ہم انشاءاللہ کل نکلیں گے تو کوشش انسان کے ہاتھ میں ہے، نیتیں دلوں کے راز اللہ جانتا ہے اور کامیابی اللہ دیتا ہے. تو پہلے تو یہ مجھے جب لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا آپ جب نکلیں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے، کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوشش میرے ہاتھ میں ہے، کوشش میں پوری کروں گا. اور یہ ہم نے جتنا بھی تجربہ پروٹیسٹ مارچز سے سیکھا ہے، دھرنوں سے سیکھا ہے، وہ سارا تجربہ ہم اس مارچ کے اوپر ہم نے استعمال کیا. اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ قوم کے اندر جو میں شعور دیکھ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی اتنی زیادہ پبلک ایک مارچ کے لیے نہیں نکلے گئی. اب آپ نے جو دوسری بات کی روحانیت کی، دیکھیں انسان جو ہے نا وہ سارا وقت جب سے وہ پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ نے ہمیں نماز کا کیوں کہا ہوا کہ نماز پڑھو؟ نماز میں انسان سارا وقت ایک ہی چیز مانگتا ہے، اللہ وہ سیدھا راستہ دکھا جس پہ تو نے نعمتیں بخشی. نماز میں صرف آپ اللہ سے یہ مانگتے ہیں. تو جب آپ اس سفر پہ نکلتے ہیں، یہ سیدھے راستے کے سفر پہ، یہ یاد رکھیں یہ ایک ڈائنامک پروسیس ہے. جو آپ روحانیت کی بات کرتے ہیں اس کے درجے ہیں. تو ہم اصل میں راستہ کس کا مانگ رہے ہیں؟ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ مانگ رہے ہیں اللہ سے، جو اللہ حکم ہمیں کرتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو، ان کی سنت پہ چلو. یہ راستہ ہم کبھی بھی ادھر نہیں پہنچ سکتے جدھر جو مقام اللہ نے ہمارے نبی کو دیا، لیکن ہم جتنے اس راستے پہ چلتے جاتے ہیں ہم اپنا ہی بھلا کرتے جاتے ہیں. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک چینج آنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے اندر ایک سکون آنا شروع ہو جاتا ہے. جتنا مرضی ہماری باہر زندگی کے اندر مشکلات کا سامنا ہو، دشواریاں ہوں، لیکن اندر انسان میں سکون ہوتا ہے. جبکہ وہ جو دوسرا راستہ ہے، وہ جب آپ کہتے ہیں نا نماز میں کہ اس سے راستے پہ اللہ جن پہ نعمتیں بخش، اس کے نہیں جو غلط راستے پہ چلے گئے. وہ جو دوسرا راستہ ہے وہ کئی دفعہ لگتا بڑا اچھا ہے، گلیمرس لگتا ہے، وہ آپ کو دیکھنے میں اٹریکٹیو لگتا ہے، وہ آپ کو فلموں میں ایڈز اور یہ وغیرہ اس میں لگتا ہے کہ وہ ہم تو سارا اس راستے پہ جانا چاہتے ہیں. اس راستے میں کئی دفعہ آؤٹ ورڈلی لگتا ہے کہ جناب انسان تو بڑا انجوائے کر رہا ہے، لیکن اندر سکون چلا جاتا ہے اور خوشی چلی جاتی ہے. جو خوشی ہے نا انسان کی، وہ کنیکٹڈ ہے آپ کی روح کے ساتھ، روح کنیکٹڈ ہے اللہ کے ساتھ. تو جو اللہ کا راستہ آپ مانگ رہے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ مانگ رہے ہیں، وہ راستہ آسان نہیں ہے، لیکن وہ راستہ آپ کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے. اور وہ جب اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں آپ کی روح اور خوشی آتی ہے اندر سے، روح سے. تو یہ دو مختلف راستے ہیں اور طرز زندگی مختلف ہے. تو جتنا آپ اس راستے پہ چلتے جاتے ہیں، یہ روحانیت کا جو آپ راستہ کہتے ہیں، اتنا انسان اور اس کی نالج بڑھتی رہتی ہے،
اور اس پہ اور چینج آتا رہتا ہے اور وہ اور کنیکٹ ہوتا جاتا ہے اللہ سے. تو دو مختلف راستے ہیں, ایک مٹیریلسٹ ہے, ایک اسپریچول ہے. اور میں ضرور, آپ نے کہا میں ضرور کتاب لکھوں گا, کیونکہ میں نے آج سے پتہ نہیں 12 سال پہلے جب کتاب لکھی تھی تو میں نے اپنی اسپریچول جرنی کا بتایا تھا, اور وہ اصل میں نے کتاب آج سے 22 سال پہلے لکھی تھی. یعنی وہ جو اسپریچول جرنی ہے کہ میرا جو روحانی سفر ہے وہ 22 سال پہلے تھا. تو یہ جو کیونکہ آپ مسلسل آپ ہر روز نمازیں مانگ رہے ہوتے اللہ میرا اس راستے پہ لگا, تو یہ کانسٹنٹ ریفارمیشن ہو رہا ہوتا ہے آپ کے اندر, مسلسل چینج آ رہا ہوتا ہے. اور جتنا آپ علم سیکھتے جاتے ہیں آپ بدلتے جاتے ہیں. تو ہمیں تو ایک حدیث ہے نا کہ جب سے پیدا ہوا انسان, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جب تک تم مرتے نہیں تم علم سیکھتے جاؤ. تو علم اصل میں تو روحانیت کا علم ہے. السلام علیکم. اچھا جی, ہمارے آرٹیکل میں لے لیتا ہوں, ایک ڈرامہ کا آیا تھا, اس کے بارے میں تھا کہ خان صاحب آپ پٹیشن لو اور جو قانون یوز ہو رہے ہیں نوجوانوں کو, سوشل میڈیا کے نوجوانوں کو پک اپ کیا جاتا ہے اور جیل میں بند کر دیتے ہیں, تو جو اداروں کو تنقید کہتے تو ایسے ہیں کہ تنقید کر رہے ہیں. تو آپ جب گورنمنٹ میں انشاءاللہ تو میجورٹی کے ساتھ آئیں گے تو اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو بھی معاشرہ آزادی رائے کو دباتا ہے نا وہ اپنا ہی نقصان کر لیتا ہے, اپنی تباہی کرتا ہے. میں آپ کو ہماری زندگی میں تو زیادہ پیچھے نہیں جاتا لیکن میں اپنی زندگی کے بتاتا ہوں. ہم نے 2 سپر پاورز تھی, سوویت یونین اور امریکہ, دونوں سپر پاورز تھی. ایک آگے نکل گئی دوسری پیچھے رہ گئی, کیونکہ سوویت یونین کے اندر انہوں نے کرش کر دیا جو آزادی رائے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے, انہوں نے وہ کرش کر دیا. دوسرے معاشرے کے اندر انہوں نے اس کو اجازت دے دی, اور اس سے ہوا کیا کہ ان کا تھاٹ ڈیولپمنٹ وہ آگے نکل گئے. اور وہ جو معاشرہ جو تنقید ختم کر دیتا ہے اپنے سے, جب تنقید ختم ہو جاتی ہے نا وہ معاشرہ کبھی بھی گرو نہیں کرتا. آپ اپنے پیچھے چلے جائیں, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست بنائی تھی, آپ سمجھ جائیں کہ اس کے اندر بہت بڑا جب انہوں نے عدل اور انصاف کیا تھا تو انہوں نے حقوق دے دیے تھے, پروٹیکٹ کیا تھا انسانوں کو. یاد رکھیں اس معاشرے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی خلیفہ وقت, ایک عام آدمی کھڑا ہو کے پوچھتا ہے کہ آپ بتائیں جناب آپ نے یہ کپڑے کدھر سے لی, کدھر سے پیسہ آیا آپ کا. کوئی قانون کے اوپر نہیں تھا, ہر کسی کے اوپر تنقید. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہلا عدالت کے اندر جاتے ہیں اور ایک یہودی ان سے کیس کی جاتا ہے کیونکہ قاضی ان کی بیٹے کی گواہی قبول نہیں کرتا. تو اسلام تو ادھر سے شروع ہوا تھا. جو آج ہم فریڈم آف ایکسپریشن کہتے ہیں یہ تو مسلمانوں میں شروع, جو ہماری پہلے ریاست تھی مدینہ کی ادھر سے شروع ہوا تھا. اور بہت دیر تک مسلمان معاشروں میں آزادی رائے بہت نسبتاً مغربی اور باقی دنیا سے بہت زیادہ تھی, اس لیے ٹاپ سائنٹسٹ سارے مسلمان تھے. کئی صدیوں تک ساری مسلمان لیڈرز ان تھاٹ تھے کیونکہ وہاں فریڈم آف تھاٹ تھا. تو جب ہم ایک معاشرے کے اندر لوگوں کو مار دھاڑ کے ان کو بند کر دیتے ہیں, ان کا منہ بند کر دیتے ہیں, ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم کسی ادارے کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے, ہم اپنے ملک کو ہی کمزور کر رہے ہیں. اور اداروں کی جب تنقید نہیں ہوگی تو ان کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی. اور میری کوشش ہے, مجھے کئی دفعہ کہا جاتا ہے جی عمران صاحب آپ نے کوئی یہ فلانی بات کر دی یا اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ کر دی. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میری اسٹیبلشمنٹ یا میری فوج کے اوپر تعمیری تنقید ہو, جو انسان اپنے بچوں کی کرتا ہے تعمیر ان کے لیے, ان کی بہتری کے لیے. میں کبھی وہ تنقید نہیں کرتا جو ہمارے ملک کے دشمن جو چاہتے ہیں پاکستان کی فوج کمزور ہو تاکہ وہ پاکستان کمزور ہو, جو بہت بڑی لابی ہے باہر, میں کبھی ایسی تنقید نہیں کرتا تاکہ وہ اس کو موقع نہ مل جائے ہمارے فوج کو کمزور یا اٹیک کرنے کا. لیکن تعمیری تنقید
اگر آپ یہ ختم کر دیتے ہیں وہ تو معاشرے کا تھاٹ پروسیس ہی رک جاتا ہے. میں کرکٹر بنتا ہی نہ اگر میں سارا وقت اپنی جو تنقید ہے اس سے سیکھتا نا. مجھے تو تنقید, میں تو لوگوں کو کہتا تھا بتاؤ میں کیا غلط کر رہا ہوں, تو وہ جب مجھے بتاتے تھے میں کیا غلط کر رہا ہوں تو میں اس کی اصلاح کرتا تھا. تو یہ تو آپ اگر ایوولوشن پروسیس جو ہے وہ تو ہوتا ہی تب ہے جب اپنی اصلاحات کرتے رہیں. تو جب معاشرے میں آپ اپنی تنقید بند کر دیں تو آپ تباہ کر دیتے ہیں معاشرے کو. اسپین, میں صرف ایک اور مثال, اسپین سارے یورپ میں سب سے پیچھے رہ گیا. کیوں پیچھے رہ گیا؟ کیونکہ یورپ کے اندر ڈیموکریسی آ گئی, آزادی رائے, فریڈم آف ایکسپریشن. اسپین کے اندر ڈکٹیٹرشپ آ گئی, وہ ڈکٹیٹرشپ میں آزادی رائے بند کر دی, وہ پیچھے رہ گیا. ابھی بھی دیکھ لیں اسپین سارے ویسٹرن یورپ, جرمنی, جاپان, فرانس وغیرہ سے پیچھے نکل گیا. سوری, جرمنی, فرانس, بیلجیم, یہ ان سے پیچھے رہ گیا. آسٹریا, جتنی بہتر جمہوریت, آزادی رائے, میریٹوکریسی, وہ معاشرہ آگے نکل جاتا ہے. جی خان صاحب, ایک تو سوال بہت زیادہ جو پوچھا جا رہا ہے کہ کل کہاں پر آنا ہے اور اسٹریٹجی کیا ہے مارچ کی, مطلب ڈے 1 میں کیا ہوگا, ڈے 2, ڈے 3, اس طرح کر کے جو ڈے وائز اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہوگا, کیونکہ 4 کو اگر 4 تک اسلام آباد پہنچنا ہے تو پورا جو پلان ہے وہ کس طرح سے ہوگا؟ ہمارا جی کل انشاءاللہ 11 بجے ہم گیدر ہوں گے لبرٹی چوک پہ, اور مجھے لگتا ہے کہ روشنی اندھیرے تک ہم صرف لاہور کراس کریں گے, شادرہ تک پہنچیں گے, اور وہ لاہور میں ہم پیدل, یعنی ہماری گاڑیاں پیچھے ہوں گی لیکن کنٹینر کے ساتھ پیدل چلیں گے ہم سب. یعنی میرے سے تو خیر نہیں, چل تو میں لوں گا لیکن وہ کیونکہ کراؤڈ بہت زیادہ ہوگا تو کراؤڈ سارا پیدل اس کے ساتھ ساتھ چلے گا ہمارے کنٹینر کے ساتھ. مطلب یہ کہ لاہور کو ہم کور کریں گے بائی فٹ, گاڑیاں اس سے پیچھے ہوں گی. پھر جب ہم شادرہ جائیں گے پھر بھی پیدل زیادہ ہوگا, ساتھ پھر کئی جگہ گاڑیاں ہوں گی جب ڈسٹنسز, یعنی جدھر آبادی نہیں ہوگی. تو ہم نے یہ دونوں چیزوں, یہ بڑی مختلف قسم کی مارچ ہے. یہ گاڑیوں کے اندر نہیں کور ہوگی, اس میں جدھر جدھر آبادی ہوگی ہم وہ پیدل اس میں سے نکلیں گے, کنٹینر کے ساتھ واک کریں گے. اور ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ فرائیڈے تک پہنچ جائیں گے پنڈی. اچھا, جو ہو چکا ہے کافی سارے اچھا خان صاحب, ایک فنومینا ایک یہاں پر ٹویٹر پہ ہوا تھا جب آپ نے اسپیس کی تھی, تو اس کے بعد سے ایک ٹرینڈ ہی بن گیا کہ پورا 24 گھنٹے اسپیسز پی ٹی آئی کی ہوتی رہتی ہے, اور ڈفرینٹ, مطلب ایسا لگتا تھا کہ ہر روم پی ٹی آئی کا. تو بہت سارے یہاں لوگ ہیں جن کو میں بڑا ایک شاؤٹ آؤٹ دینا چاہتا ہوں. شریار ہیں, ویگس ہیں, مصطفیٰ ہیں اور ایڈی ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو 24 گھنٹے اسپیسز, میراتھن اسپیسز کرتے تھے, اور پی ٹی آئی کا جو لوگوں کو بات کرنے کا موقع دیتے تھے. بہت یعنی کہ ایک ماحول بنا ہوتا تھا, ایسا لگتا تھا ایک پی ٹی آئی فیملی ہے پوری دنیا میں, اور سب بات کرنے کا موقع ملتا تھا, اور سب اپنا وینٹ آؤٹ کرتے تھے اور بہت سب کرتے تھے. تو ایک ویسے سوال جو وینٹ آؤٹ کے زمرے میں آتا ہے وہ ایک واسف کا سوال ہے. آج تک وہ پوچھ رہے تھے کہ اتنی ریڈیکولسنس ہو رہی ہے پاکستان میں 6 مہینے سے, آپ کیسے اپنے آپ کو کیسے برداشت کرتے ہیں یہ سب, کیونکہ ان سے تو نہیں ہو رہی, تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیسے کرتے ہیں. دیکھیے, میں بھی یہ ضرور کہوں گا کہ میں نے جو یہ 6 مہینے میں پاکستان میں دیکھا ہے, میں نے یہ کبھی پہلے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. میں جانتا تو نہیں ایوب خان کے زمانے میں کتنی سختی ہوئی ہوگی, لیکن مجھے پوری طرح اندازہ نہیں ہے. میں تب 60s میں اسکول میں تھا, سختی تو تھی تب, لیکن جو یہ 6 مہینے میں سختی ہوئی ہے وہ تو مارشل لاء تھے نا. یہ تو کسی بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں اس طرح نہیں ہوا. اور جو میں نے جنرل مشرف کے دور میں, کیونکہ میں اپوزیشن میں تھا, بلکہ مجھے جیل میں بھی ڈالا چند دن, میں نے تب بھی کبھی اس طرح کی سختی نہیں دیکھی جو اس دور میں ہوئی ہے, بلکہ میں نے کبھی ایسے نہیں دیکھا. میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کی سختی, جو انہوں نے ڈرانا, دھمکانا, مارنا, ننگے کر کے, اعظم سواتی جیسا آدمی 75 ایئرز اولڈ سینیٹر,
दादा और नाना, उसको जो उन्होंने अब्यूज़ किया, बच्चों के उन पोते और पोतियों के सामने उसको पहले मारा, उसके बाद जाके उसको नामालूम अफराद ने उसको टॉर्चर किया और नंगा करके। मैंने कभी इस तरह की चीज़ें नहीं देखी। उससे पहले शहबाज गिल को इन्होंने इसी तरह नंगा करके उसको टॉर्चर किया, और वो ऐसी चीज़ें थी जो हाईलाइट भी ना होती अगर ये ना करते। अब आज़म स्वाति का सारी दुनिया में गया कि जी फ़ौज की तनकीद, एक ट्वीट किया, तनकीद की और उसकी वजह से उससे हुआ, सेनेटर से हुआ, सारी दुनिया में ख़बर छपी, पाकिस्तान की लहदा बदनामी हुई। इससे क्या फ़ायदा हुआ? क्या इससे लोग डर जाएंगे? इससे नफ़रतें बढ़ेंगी। और ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं, ये मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये हमारे मुल्क को पीछे धकेल रही हैं, ये नुकसान पहुँचा रही है हमारे मुल्क को। इस तरह की चीज़ों से कभी मुल्क में किसी इदारे की रिस्पेक्ट नहीं होती। रिस्पेक्ट इदारा करवाता है अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी मसलन अदालतें हैं, जजेस हैं, जजेस कभी भी कंटेम्प्ट से अपनी रिस्पेक्ट नहीं करवा बैठे। जजेस अपनी जजमेंट से रिस्पेक्ट करवाते हैं, लोग तब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लोग अमाल से रिस्पेक्ट करते हैं। डंडे से आप जानवरों को तो सही कर सकते हैं, इंसानों को नहीं कर सकते। इंसानों के अंदर रिजेंटमेंट आ जाती है, गुस्सा आ जाता है। और हमारी 22 करोड़ आवाम है, और ये याद रखें कि ये कभी भी ये ओवरफ्लो कर सकता है। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये जो अब तक हमारे 6 महीने से होता रहा है, इसके सबक कोई सीखेंगे कि इससे क्या फ़ायदा हुआ। क्या कोई लोग डर गए, छुप गए? बल्कि पब्लिक तो और ज़्यादा, और सारा डरा रहे थे हमारे साथ ना पब्लिक लगे, तो वो तो पब्लिक और ज़्यादा लग गई। और इंशाल्लाह कल आप देखेंगे कि पब्लिक तो हमारे साथ खड़ी है आज, क्योंकि वो इन चोरों के अगेंस्ट तो सारी पब्लिक यूनाइट हो गई है। तो अगर किसी का ये ख्याल है कि मार धाड़ के, डरा और खौफ करके इन लोगों को एक्सेप्ट कर जाएगी पब्लिक, ये तो होना ही नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि मैं अल्लाह ताला का हर दिन इस बात पे शुक्र अदा करती हूँ कि मैं इस ज़माने में पैदा हुई हूँ जबकि मैं आपको विटनेस करती हूँ, आपकी हर बात को, और आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसको। तो और अगेन उसके बाद है आपका शुक्रिया कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं। और जहाँ तक मार्च का ताल्लुक है, उसके लिए मुझे कोई फिक्र नहीं, मुझे पता नहीं से कामयाब होंगे। अल्लाह ने आपको कामयाब होने के लिए पैदा किया, और आप जिस तरह के हैं आप हमें कामयाबी दिलाते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है आप पर, अपनी कौम पर। और मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिका में रहती हूँ, तो लेकिन जो भी हम यहाँ से कर सकते हैं हम डेफिनेटली करेंगे। जो आखिरी बात मुझे सिर्फ आपसे एक वादा करना है, और वो ये कि मुझे पता आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई है और आपने इतने बड़े कैंसर हॉस्पिटल बनाए हैं। मैं यहाँ पे जॉन हॉपकिंस में डायरेक्टर हूँ एनाटॉमिक पैथोलॉजी की, और कैंसर रिसर्च पाकिस्तान में और कैंसर डायग्नोसिस पाकिस्तान में, उसको इम्प्रूव करना ये मेरा मिशन है, जो कि आपकी वजह से आया है। और मैं इंशाल्लाह से वादा करती हूँ कि जैसे ही आप वापस गवर्नमेंट में आते हैं तो हम इस पे काम करेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि हम यहाँ से ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, क्योंकि जो आपके हॉस्पिटल्स हैं, मैं यहाँ पे जॉन हॉपकिंस में बैठ के कह सकती हूँ कि वो इससे ज़्यादा अच्छा हॉस्पिटल है जो कि यहाँ पे हैं। तो बस ये वजह से कहना था, ऑल द बेस्ट इंशाल्लाह देंगे, और हम हमेशा जो है वो जीत होगी, हमको पता है अल्लाह हमारे साथ है इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इंसान ने अल्लाह ने कुरान में एक जगह उसने लिखा हुआ है, कुरान में मैंने पढ़ा हुआ है एक आयत, कि मैंने इंसान को स्ट्रगल करने के लिए बनाया। और याद रखें, कुरान में जो भी चीज़ें आती हैं वो हमारी बेहतरी के लिए, अल्लाह को तो हम कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। तो इंसान को स्ट्रगल करने के लिए अल्लाह ने इसलिए बनाया है कि जब इंसान स्ट्रगल करता है वो अपनी ताकत डिस्कवर करता है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, याद रखें, हम अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक हैं, जिसको फरिश्तों को कहा कि इसके सामने झुको, और शैतान को कहा कि तुम्हें नहीं पता मैंने इसको कितनी ताकत दी है, सलाहियत दी है। मसला ये है कि हम अपनी सलाहियत को जानते नहीं हैं, क्योंकि हम स्ट्रगल करनी करते, हम आसान रास्ता ले लेते हैं। मैं फिर से कहता हूँ, जो नमाज है इसकी मतलब समझें। आप सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं वो रास्ते पे लगा जिनको तुझे नेमतें बख्शी, वो नहीं जो तबाही के रास्ते पे निकल गए। अब ये क्या है, हम जब आसान रास्ता ले लेते हैं, वो लगता तो बड़ा अच्छा है। वो एक बड़ा अच्छा एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे ख्याल में उसने बड़ी अच्छी कहा है कि आई चोज द पाथ लेस ट्रॉडन अपॉन एंड दैट्स व्हाट मेड द डिफरेंस। मैं मुश्किल रास्ते पे गया और इसलिए मैं ऊपर चला गया।
جب ہم سٹرگل کرتے ہیں ہم اپنی صلاحیتیں ڈسکور کرتے ہیں. تو میرے سے ٹیلنٹڈ زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ میں ساری زندگی دیکھا ہوں, لیکن میرے میں جو کوالٹی باقیوں سے زیادہ تھی, میں سٹرگل کرتا تھا, ہار نہیں مانتا تھا, برے وقت سے سیکھتا تھا. یہ جو 6 مہینے ہیں یہ بڑے مشکل 6 مہینے گزرے ہیں. لوگوں نے سمجھا میں چپ کر کے گھر بیٹھ جاؤں گا, گورنمنٹ گرا دی اور میں یہ چوروں کو ایکسیپٹ کر جاؤں گا. میں تو ان کے خلاف 26 سال سے جہاد کر رہا ہوں. میں تو آئے پولیٹکس میں تھا کہ رول آف لا کے لیے, کہ جب تک طاقتور کو آپ قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے, وہ ملک تو کوئی بھی دنیا میں ملک خوشحال ہو ہی نہیں سکتا. انصاف جو ہے وہ بنیاد ہے ایک ملک کی جو خوشحالی لے کے آتا ہے. آپ اگر معاشرے میں انصاف نہیں لے کے آئیں گے, میننگ انصاف کیا مطلب, کہ قانون کے نیچے سب کو نہیں لے کے آئیں گے جو امریکہ میں ہے, جو یورپ میں ہے. وہ کیوں معاشرے آگے نکل گئے ہیں؟ کیونکہ ان کے رول آف لا ہے. وہاں طاقتور قبضے نہیں کر سکتا, وہاں طاقتور قانون نہیں توڑ سکتا. ان کے قانون ان کو سب کو پروٹیکٹ کرتے ہیں عام کمزور آدمی کو طاقتور سے. اس لیے وہ معاشرے آگے نکل گئے ہیں. اس لیے مدینہ کی ریاست ایک دم ورلڈ لیڈرز انہوں نے پروڈیوس کر دیا, اور دنیا کی امامت کی ان لوگوں نے جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی, کیونکہ سب سے پہلے رول آف لا قائم کیا تھا. تو ہماری سٹرگل ہے رول آف لا کے لیے, اور یہ جب تک ہم یہ سٹرگل میں کامیاب نہیں ہوں گے, اتنی زیادہ نعمتیں اللہ نے پاکستان کو دی, ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور آپ نے ابھی جو بات کی آخر میں, دیکھیں ہمارے ملک کے اندر جب آپ جیسے لوگ جنہوں نے باہر جا کے اچھی یونیورسٹیز کالجز میں پڑھ کے آپ نے نالج گین کی, آپ نے ہنر گین کیا, سکلز سیکھے آپ نے, جب تک آپ جیسے لوگ اس ملک میں واپس نہیں آئیں گے اور پھر سٹرگل کریں گے آگے, یہ نہیں کہ آسان زندگی ایکسیپٹ کریں. وہ بڑی آسان زندگی ہے. میں ساری زندگی کرکٹ کھیل کے, جو اللہ نے مجھے کرکٹ کا مقام دیا تھا, مجھے تو کوئی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. میں تو کرکٹ کے اوپر تبصرے کرتا رہتا, اور جو جدھر مقام تھا مجھے تو کچھ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن میری زندگی ختم ہو جانی تھی وہاں, کیونکہ سٹرگل ختم ہو جانی تھی. تو آپ کے لیے میں سارے جتنے اوورسیز پاکستانیز ہیں, میں سب کو کہوں گا کہ آپ نے اپنا ہنر سیکھ لیا, پروفیشن سیکھ لیا, لیکن یہاں آ کے اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے. جب آپ یہاں محنت کریں گے, اور میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم اپنے اوورسیز پاکستانیز کا سکلز, ان کے پروفیشنز, ان کی اسپیشلٹی وہ پاکستان میں لائیں گے, اور ان کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی IMF یا کسی اور ملک کی. یہ تب ملک اٹھے گا. جی علی ہیش ٹیگ سیکشنز لے لیں گے آپ کو جو آ گئے. ایکچولی ایک تو چیز نہیں ہے, ریکویسٹ کا کاؤنٹر نا 167 پہ اسٹک کر گیا, اور کچھ لوگ کہہ رہے کہ اسپیس پہ آنے میں بھی تھوڑا مشکل ہو رہا ہے. تو علی جو ہیش ٹیگ پہ کویشچن ہے وہ پھر پلیز لیں. میرے پاس ایک وائس نوٹ ہے ڈاکٹر محبوش اورنگزیب صاحبہ کا, جو ہماری ٹیم کی ممبر نہیں ہے, تو میں وہ پلے کرنا چاہتا ہوں خان صاحب کے لیے. Here we go. السلام علیکم خان صاحب. I do not have a question. I took a day off from work today تاکہ میں آپ کو آج صرف آپ کو یہ بات پہنچانی تھی. My mother used to pray for you. جب آپ سیاسی یافا کریئر لانچ پہ تھا اس وقت میری ماں دعا کیا کرتی تھی آپ کے لیے کہ اللہ اس کو پاکستان کا سربراہ بنا. آپ کی کامیابی کے لیے وہ اپنی آخری تک آپ کی کامیابی کے لیے دعا کرتی رہی. آپ نے جب ہم سے ہرے پاسپورٹ کو کا وعدہ کیا, اس دن سے یہ میرا خواب ہے کہ میں پاکستان واپس آؤں گی, اپنے گرین پاسپورٹ کو فلیش کرتی ہوئی عزت کے ساتھ, اس کو دوبارہ عزت ملے گی. میرا دن سٹارٹ ہوتا ہے, ہر روز میرا سٹارٹ ہوتا ہے آپ کی جان کا صدقہ دیتے ہوئے. آپ کا یہ آج آپ سے یہ پرومس ہے میرا کہ میں اور میری بہن دونوں پریکٹسنگ میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, لیکن ہم ہر سال جب آپ کا نیا پاکستان کا خواب دوبارہ پورا ہوگا اور جب آپ دوبارہ اسمبلی میں آؤ گے, when you're back in the house, اور میری بہن ہم پاکستان جا کے ایک مہینہ ہر سال شوکت خانم کے لیے والنٹیئر کریں گے. اور اگر مجھے وہاں پہ والنٹیئر کرنے کے لیے پوچھا بھی لگانا پڑا تو میں لگاؤں گی, کیونکہ شاید اس طرح سے ہم آپ کا تھوڑا سا قرض اتارنے کے قابل ہو جائے. ہماری دعائیں ہیں آپ کی سکسیس کے لیے. بس
اللہ آپ کو سلامت رکھے پاکستان کے سب کے. بہت بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. دیکھیں، پہلے تو سب کو ایک چیز سمجھ آنی چاہیے. سارا وقت لوگ فکر کرتے ہیں کہ عمران صاحب آپ کو کچھ ہو جائے گا، یہ آپ کی جان کو خطرہ ہے یا فلانا. دیکھیں، ایمان رکھیں اللہ میں. اللہ نے فیصلہ کرنا ہے جب آپ نے اس دنیا سے جانا ہے. کوئی اس فیصلے کو بدل نہیں سکتا. جب آپ کا یہ ایمان ہو جاتا ہے، اور پھر ہاں اللہ ہمیں کہتا ہے صدقہ دو، دعا کرو. ہم محنت کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن آخر میں پھر ہم اس پہ چھوڑ دیتے ہیں سب کچھ. ہم محنت کر کے، اپنی کوشش کر کے کتنا ہم اپنا دھیان رکھ سکتے ہیں، ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ یہ انسان کی آزادی ہے. جو صحیح آزادی ہے انسان کی، وہ تب جب اس کو ایمان اللہ دے دیتا ہے. میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ سب سے بڑا جو اللہ کا تحفہ ہے انسان کو، وہ ایمان ہے. ایمان آپ کو آزاد کر دیتا ہے ہر چیز سے، سوچ سے، فکر سے، گھبراہٹ سے. مر جاؤں گا، میری نوکری چلی جائے گی، مجھے کوئی ذلیل کر دے گا، اس سے آپ آزاد ہو جاتے ہیں. اور پرواز صرف آزاد انسان کے اوپر ہوتی ہے، غلام اوپر نہیں پرواز کر سکتے. میں اپنے بڑی کوشش کی جب میں وہ رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی بنائی کہ میرے جو یوتھ ہے ان کو سیرت نبی پڑھائی جائے. وہ کیا چیز تھی کہ وہ انسان ٹرانسفارم ہو گئے تھے. یہ تو ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ 622 اور 632 کے بیچ میں انسان بدل گئے تھے، اور وہ لوگوں نے دنیا کی لیڈرشپ سنبھال لی. وہ چینج ہوئے تھے لوگ. وہ فکری انقلاب تھا. اور لوگ اس لیے کہ وہ جو اقبال اپنی شاہین کہتا ہے، شاہین کی پرواز تو اوپر ہی تب ہوتی ہے جب وہ آزاد ہو. زنجیریں ہو، وہ کیسے پرواز کر سکتا ہے؟ تو صرف میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایمان ہے یہ ہمیں آزاد کرتا ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے مجھے اس دنیا سے نہیں لے کے جانا جب تک کہ ہم اس کو وہ پاکستان نہ بنائیں جو قائد اعظم کی جد و جہد تھی، علامہ اقبال کی خواب تھی. شہریار کوشچن پوچھ لیں. اچھا، آخری 10 منٹ رہ گئے تو پلیز سوال چھوٹے رکھیں. ایک سوال. جی السلام علیکم کپتان. میں سب سے پہلے ایز اے پاکستانی آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ نے میری اور میرے بچوں کی آئیڈینٹی کے جس طریقے سے پروٹیکشن کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمیں باہر اوورسیز پاکستانیز کو دہشت گرد کہنے لگے تھے لوگ، اور آپ نے جس انداز میں ہمارا کیس لڑا، جس انداز میں آپ نے جستجو کی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ایز اے مسلمان آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ایز اے مسلمان جس طرح آپ نے ہمارے ایمان کو، ہمارے جذبات کو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو جس طرح آپ نے اجاگر کیا، آج تک کسی بھی لیڈر نے، ایٹ لیسٹ میرے لائف ٹائم میں کسی بھی مسلم امت کے لیڈر نے اس طرح اجاگر نہیں کیا تھا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں بہت چھوٹا تھا، حماد اظہر کی ایج کا تھا جب آپ نے کہا تھا کہ میرے ووٹر بڑے ہو رہے ہیں. کپتان، آپ کے ووٹر بڑے ہو گئے. اب ہم نے سوشل میڈیا پر، گلیوں میں، محلوں میں، شہروں میں ہر ایک کو عمران خان کا ایکو چیمبر بنا دیا. آپ یاد رکھیے، آپ سے ہمارا وعدہ ہے کہ ہماری آخری سانس تک، اور جب تک ہم آپ سے وہ وعدہ پورا نہیں کر دیتے جو ہم نے آپ سے مینار پاکستان پہ کیا تھا جب آپ آئے تھے وہاں پر، کہ ہم الیکشن لے کر 2/3 اکثریت سے جیت کر جب تک ہم وعدہ نہیں پورا کر دیتے، ہر ایک شہر، جگہ اور سوشل میڈیا ایکو چیمبر رہے گا. قرۃ، فہمی، سلمان، سائمہ، ایش، بہت سارے لوگ ہیں کپتان. ہم نے دنیا سے بہترین لوگ اکٹھے کر لیے ہیں، اور آپ کی اور پاکستان کی خدمت اب ہوگی. صرف اس چھوٹی بات کے لیے جس طرح آپ لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا، ایک نصیحت جو آپ ہمیں دینا چاہیں، بس یہی میرا سوال ہے. بہت بہت شکریہ. دیکھیں، میں آپ کو، کیونکہ میری ساری زندگی، بلکہ زیادہ تر زندگی تو باہر گزری، ٹریولنگ میں گزری. میں 18 سال کی عمر میں پڑھنے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ چلا گیا. پھر میں نے یونیورسٹی ایجوکیشن. پھر میں 20 سال تو میری زندگی آدھی انگلینڈ میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا، آدھی پھر دنیا میں ٹور کرتا رہتا تھا.
تو میرا ساری دنیا میں پھر کے میں نے جب فیصلہ کیا پالیٹکس میں آنے کا، کیونکہ مجھے تو کوئی پالیٹکس ایز اے پروفیشن کبھی اپیل کیا ہی نہیں ہے. میں تو کبھی کریئر پالیٹیشین کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میں 2 وجہ سے آیا. ایک کہ اللہ نے میرے میں ایمان ڈال دیا، یہ میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں یہ سب سے بڑا اس کا تحفہ ہے. تو جب ایمان آ گیا تو آپ کی جو زندگی کا سفر ہے نا، جو راستہ ہے وہ بدل جاتا ہے. وہ آپ اس سے پہلے اپنے لیے جی رہے ہوتے ہیں، سپورٹ سٹار ہے، میری اپنی زندگی ہے، یہ ہے وہ ہے، میں کیا انجوائے کرتا ہوں. یہ جب ایمان آ جاتا ہے تو آپ کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ ذمہ داری کہ میں جتنا تمہیں دیتا ہوں اتنی تمہارے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے کہ تم دوسروں کے لیے کیا کرتے ہو. تو ادھر سے آپ کا زندگی کا سفر بدل جاتا ہے اور دوسری طرف آپ نکل جاتے ہیں. تو آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ سمجھنا ہے کہ جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہمیں اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا. جانور بھی آ کے بچے پیدا کر کے کھا پی کے مار کے چلے جاتے ہیں. تو انسان تو ایک سمجھے کہ اللہ نے اس کو کتنا بڑا ایک ذمہ داری دی ہے اس دنیا میں بھیجنے کے لیے. وہ جب آپ ذمہ داری سمجھ جاتے ہیں، چینج آپ میں تب آنا شروع ہوتا ہے. آپ کی زندگی کا پرپس تب آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا قبلہ تب درست ہو جاتا ہے. اور یہ یاد رکھنا کہ میں کبھی بھی پالیٹکس میں نہ آتا اگر مجھے پہلے ایمان نہ آیا ہوتا. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے، میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تو، اور ہم نئے آزاد ہوئے تھے، جب میں چھوٹا تھا تو ہمیں آزادی، یعنی میں 5 سال کا تھا جب پاکستان بنا تھا، تو ہمیں تو دیکھا چینج دیکھا نا پاکستان کو. تو ہمارے اندر ذہنی غلامی بہت تھی. اور میں دیکھتا تھا ہمارے لوگ باہر جاتے تھے، انفیریورٹی کمپلیکس تھا، ہر پاسپورٹ کی عزت نہیں تھی، ہم سارے گھبراتے تھے. تو میں تب سے فیصلہ کیا تھا کہ یہ اس لیے ہے کہ کیونکہ ہم اپنی عزت نہیں کرتے. لوگ آپ کی تب عزت کرتے ہیں جب اپنی عزت کریں. میں نے ریئلائز کیا ہم اپنی عزت ہی نہیں کرتے تھے. میں ایچ ایس این کالج کے لڑکوں کے ساتھ جب ملتا تھا کبھی انگلینڈ کے اندر، تو پہلی چیز ہوتی تھی، اور میں بات کر رہا ہوں آج سے 50 سال پہلے کی، کہ جی ہمیں ادھر لے کے جاؤ جدھر پاکستانی نہیں ہے. پاکستانی ہوتے ہوئے شرم آتی تھی. اور سب سے بڑا کمپلیمنٹ کیا ہوتا تھا، آج میں ادھر تھا تو اس نے مجھے اٹیلین کہہ دیا، تم اٹیلین لگ رہے ہو، تم اسپینش لگ رہے ہو. تو جب آپ کو اپنے آپ سے شرم آئے تو دنیا تو آپ کی عزت نہیں کرنے لگی. تو یہ جو آئیڈینٹی ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ جب اپنی شلوار قمیض پہنتے ہیں جو آپ کے 95% لوگ پہنتے ہیں، تو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اپنی قوم کے ساتھ. جب آپ اپنے آپ کو ان سے ریموو کر دیتے ہیں اور آپ کسی اور کلچر کا غلام بن جاتے ہیں، تو آپ ریئلائز نہیں کرتے کہ صرف اپنے کپڑے ان کے کلچر کے نہیں پہنے، پھر آپ اس کے فیشن کے بھی غلام ہو گئے، پھر ان کے طور طریقوں کے بھی غلام ہو گئے. اور بیسکلی آپ ایکسیپٹ کر جاتے ہیں کہ وہ ہمارے سے سپیریئر ہیں. اس آپ انفیریئر کے تو نہیں کپڑے پہنیں گے نا، آپ سپیریئر کے پہنیں گے. جو آپ سے بہتر ہے اسی کو فالو کریں گے. یہ کلونیلزم کا، یہ ہمیں ہینگ اپ ہے کلونیلزم کا. تو خوددار قومیں یاد رکھنا وہی اوپر جاتی ہیں. اور علامہ اقبال کی اگر آپ شاعری سمجھ جائیں تو وہ ایک غلام ہندوستان میں لوگوں کو آزادی کی طرف لے کے جا رہے تھے. جی خان صاحب، ایک کوشچن ہے، ایک تھوڑا سا کوشچن ہے ارسلان بلوچ کا. وہ پوچھ رہے ہیں کہ جیسے ہی آپ کو گرفتار کرنے پولیس آتی ہے یا کوئی بہت مشکل مومنٹ آتا ہے، تو آپ ہمیں ریلیکس کرنے کے لیے جب انٹرویوز دیتے ہیں یا آپ کی وہ پکچرز ہوتی ہیں جس میں آپ اپنے ڈاگ کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں یا کچھ، تو وہ ہمیں ریلیکس کرنے کے لیے کرتے ہیں کیونکہ قوم تو بہت ریڈی ہوتی ہے کہ ان پہ پڑ جائے، لیکن آپ یہ ہمیں ایک میسج دینے کے لیے کرتے ہیں کہ پلیز میں ریلیکس ہوں، آپ بھی ریلیکس کریں. تو یہ ایک سوال تھا ارسلان بلوچ کا. دیکھیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں کیا ہو جائے گا جیل میں چلے جاؤ، کیا ہوگا؟ میں اصل میں اتنا بزی رہا ہوں، پہلے 3.5 سال گورنمنٹ میں، اور اس کے بعد یہ جو 6 مہینے میرے تو مسلسل ایک پتہ نہیں کتنے، میں نے 55 سے زیادہ جلسے کر لیے، اور میں تو آن دا روڈ رہا ہوں. میں جیل کے لیے جب انہوں نے 1-2 دفعہ کیا تو میں نے تو تیاری کی ہوئی تھی، کیونکہ میں اپنی ریڈنگ کیچ اپ کرنا چاہتا تھا. کافی کتابیں ہیں جو میں نے پڑھی نہیں ہے، موقع ہی نہیں ملتا پڑھنے کے لیے. تو میں مینٹلی پریپیئرڈ ہوتا ہوں، کیونکہ وہ بھی اپرچونٹی ہوتی ہے کہ چلے ٹھیک ہے میں تھوڑی اپنی ریڈنگ کیچ اپ کر لوں. لیکن دیکھیں جو خوف ہے نا سب کے لیے، دیکھیں یہ بہت بڑا بت ہے.
میں کرکٹ کے اندر جب میں دیکھتا تھا میرے ساتھ کھلاڑی تھے میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ تھے, کوئی فاسٹ بولر سے ڈرتا تھا اس لیے وہ اپنے پوٹینشیل پہ نہیں پہنچ سکا, کوئی ہارنے سے ڈرتا تھا, کوئی جب بڑا میچ ہوتا تھا 50-60 ہزار لوگ گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں فیل ہونے سے ڈرتا تھا. جو خوف ہے نا, یہ یاد رکھیں, یہ انسان ہیومن پوٹینشیل کو آپ پورا نہیں پہنچ سکتے, یہ روکتا ہے آپ کو. اور اسی لیے قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. اور یہ خوف جب آپ کے ختم ہوتے ہیں تو آپ کا پوٹینشیل ریلیز ہو جاتا ہے. تو میرے میں خوف نہیں ہے, خوف ہے بھی تو ان کو میں نے قابو کیا ہوا ہے. ایک وقت صرف مجھے جب وہ ایک وقت پہ پکڑنے کا ان کا پلان تھا آنے کا, تو میں سوچ رہا تھا, میں نے کہا یہ تھوڑا سا ذرا موسم ان میں گرمی بہت زیادہ تھی, تو میں سوچ رہا تھا کہ جیل میں یہ گرمی ہوگی, لیکن اب تو ماشاءاللہ موسم بھی ٹھیک ہے, تو اب تو مجھے اور بھی کوئی فکر نہیں ہے. لیکن دیکھیں زندگی میں یہ چیز نکال لیں, جب آپ ایک مقصد کے پیچھے جاتے ہیں, تو میں جب جاتا ہوں تو میں پھر یہ نہیں سوچتا کہ میں جیل میں جاؤں گا, یہ میں سوچتا ہوں کہ میں اپنی جب تک زندہ ہوں میں اس کے پیچھے جاؤں گا. اور کامیابی انسان تب ہوتا ہے. جبران لاسٹ کوشچن. اچھا خاصا بس جی جب یہ پریس کانفرنس آج ہو رہی تھی تو بھی ٹرسٹ عمران خان پہ ساختہ طور پہ یہ ٹرینڈ کر رہا تھا, تو آپ فکر نہ کریں, آپ کبھی نہ گھبرائیں, آپ ساتھ کبھی یہ پبلک نہیں چھوڑے گی. آپ پلیز یہ اتنا بھروسہ ہم سب پہ ضرور رکھیے گا. خان صاحب, علی اوور ٹو یو. بس خان صاحب یہ آخری دو سوال ہیں. ایک تو یہ سوال ہے بہت زیادہ جو پوچھا جا رہا ہے کہ مارچ میں بہت لوگ جو ہیں وہ آنا چاہ رہے ہیں لیکن پارٹی نے ٹرانسپورٹ کا اتنا ارینج نہیں کیا ہوا, تو کیا آپ بہت زیادہ ریلائی کریں کہ لوگ خود بخود ٹرانسپورٹ اپنی ٹرانسپورٹ پہ آ جائیں گے؟ تو یہ ایک سوال ہے, اور اس کے بعد میں ایک اور آخری سوال, اور اس کے بعد کلوز دس پلیز. دیکھیں ٹرانسپورٹ کے ہی تو ہماری پارٹی کے ممبرز آرگنائز کر رہے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ اپنی ٹرانسپورٹ پہ بھی آئیں گے, اور لوگ پول ان کر رہے ہیں. ہمارے ورکرز ہیں کہیں وہ ہر جگہ سے پول ان کر رہے ہیں کہ پیسہ ٹرانسپورٹ لے کے آئیں. پارٹی اتنا زیادہ پیسہ کہاں خرچ کر سکتی ہے؟ ویسے میں فنڈ ریزنگ کرنے لگا, میں پیسے اکٹھے کروں گا اس کے لیے بھی, اپنا جو مارچ کے لیے, لیکن پھر بھی اتنے زیادہ تو جتنی پبلک آنی ہے اس کے لیے تو ہم پیسے نہیں اکٹھے کر سکتے سب کی ٹرانسپورٹ کے لیے. تو ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ورکرز کے لیے تو کریں گے تھوڑی, لیکن لوگ بھی اس کے لیے موٹیویٹڈ جو ہوں گے وہ کوشش کریں گے آنے کی. چلے خان صاحب بس آخری سوال یہ ہے, دوبارہ مارچ کے بارے میں بتا دیں کہ کل شروع ہوگا, رات کو کہاں پر رکیں گے, اگلے دن کیسے شروع کریں گے, اور کل کے حوالے سے میسج ہو تو وہ آپ پلیز دیں. دیکھیں 11 بجے لبرٹی سے شروع ہوگی ہماری مارچ انشاءاللہ, اور وہ زیادہ تر گاڑیاں ہم پیچھے رکھیں گے, زیادہ تر وہ لاہور کے تھرو پیدل نکلیں گے سب, یعنی ہماری جو لوگ ہوں گے وہ سامنے کنٹینر کے ساتھ اور پیچھے پیدل لوگ جا رہے ہوں گے. اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم شام تک لاہور کور کر لیں گے, پھر اگلے دن شاہدرہ سے شروع ہوں گے, اور وہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کیا سپیڈ ہے ہماری. تو جو بھی وہ سپیڈ ہوگی وہ تو خیر سارا وقت کورڈ ہوگی, ہمارا سوشل میڈیا کور کر رہا ہوگا, تو پتہ چلتا جائے گا ہم کدھر پہنچے ہیں. جدھر بھی پہنچیں گے رات ادھر گزاریں گے, اور پھر وہاں سے آرام سے رات کو سو کے پھر اگلے دن پھر نکلیں گے. تو میں اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم 7 دنوں میں انشاءاللہ پنڈی پہنچیں گے, یہ ہماری ہے. اور یہ سپیڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کدھر کدھر رکتے جائیں گے. اوکے جی, تھینک یو, بہت شکریہ جبران, تھینک یو.